بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ کی خاص عنایت کا موسم ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مبارک اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل رحمت پروردگار نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا اور آخرت کی نیکیاں حاصل کرتے ہوئے کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا اور انہیں اللہ کی عبادت و بندگی کا ایک موقع اور حاصل ہوا۔ یہ مہینہ ایک طرح سے توفیق الہی ہے تاکہ انسان خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکے۔ وہ شخص بدبخت اور شقی ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے۔ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اپنے عزیز، فقراء، فاقہ کرنے والے، محتاج، غریب کو صدقہ دو۔ اپنے بزرگوں کا احترام یعنی عزت کرو۔ اپنے بچوں سے نوازش یعنی نرمی سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ برے الفاظ یعنی غیبت، برائی وغیرہ سے پرہیز کرو۔ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو۔ ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان سے پرہیز کرو۔ یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نمازوں کے وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ خداوند عالم نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ کرتا ہے اور مناجات کرنے والوں کا جواب دیتا ہے۔ اے لوگوں، تمہاری زندگی میں گرہیں پڑی ہوئی ہیں، تم اللہ سے طلب مغفرت یعنی گناہ سے پاک کر کے اور پاکیزگی کی اپنی زندگی کی گرہیں کھولنے کی کوشش کرو۔ تمہاری پشت گناہوں کی سنگینی کی وجہ سے خامیدہ یعنی جھک چکی ہیں، لہٰذا طولانی سجدے کے ذریعے اپنی پشت کے وزن کو ہلکا کرو۔ خداوند عالم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس مہینے میں نماز گزاروں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کروں گا اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہیں ڈراؤں گا۔ اے لوگوں، اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی مومن یعنی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس کے پچھلے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی صحابی نے سوال کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، یا رسول اللہ، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ مومنین کو افطار کرائیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی افطار میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتے ہو، کیونکہ خداوند عالم اس کو وہی ثواب عنایت فرمائے گا جو افطار دینے پر قدرت رکھنے والوں کو دیتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کر لے، اسے خداوند کریم قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے گا، حالانکہ لوگوں کے قدم اس وقت وہاں ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اگر کوئی اس مہینے میں اپنے غلام یا کنیز سے کام لے یا کام میں نرمی برتے تو قیامت میں خداوند کریم اس کے حساب و کتاب میں آسانی فرمائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو مہربانی و عزت کی نگاہ سے دیکھے، قیامت میں خداوند عالم بھی اس کو مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ احسان اور صلہ رحم کرے، خداوند کریم قیامت میں اپنی رحمت سے اسے نوازے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے اعزاء و اقرباء سے قطع رحم کرے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم آسمانوں، جنت اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی ایک شب قدر ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ بس صاحبان ایمان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے
کہ اس مہینے کے دنوں رات کس طرح سے گزاریں اور اپنے اعضاء و جوارح کو خداوند کریم کی نافرمانی سے کس طرح محفوظ رکھیں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو اس کے ساتھ تمہارے بدن کے تمام اعضاء بھی روزہ رکھیں، عام دنوں کے مانند نہ ہوں جن میں تم بغیر روزہ کے رہتے ہو۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ فقط کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو بھی جھوٹ، گالی، غیبت، چغلخوری، تہمت وغیرہ سے محفوظ رکھو۔ آنکھوں کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ کرنے سے محفوظ رکھو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، برے لوگوں سے بچو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھو، آخرت کی طرف فکر کرو، بڑھو اور ہر وقت خوف خدا کو مد نظر رکھو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہر وقت دعائیں مانگو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ظہور امام علیہ السلام کا انتظار واجب ہے۔ روزہ رکھنا اگرچہ ظاہراً سختی و پابندی ہے، لیکن انجام کار انسان کے لیے راحت و آسائش و آرام و سلامتی کا باعث ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راحت و آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تکلیف و تنگی۔ روزہ بھی دوسری عبادات کی طرح خداوند عالم کے جاہ و جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے تمام تر فوائد خود انسانوں کے لیے ہیں۔ روزے کے نتیجے میں جو اثرات روزہ دار پر مرتب ہوتے ہیں، اہم ترین اخلاقی و تربیتی پہلو ہے۔ روزے روح انسانی کو لطیف تر، ارادے کو قوی تر یعنی مضبوط تر اور مزاج انسانی کو معتدل تر بنا دیتے ہیں۔ حالت روزہ میں آب و غذا کی دستیابی کے باوجود اس کے قریب روزہ دار نہیں جاتا، اسی طرح وہ تمام جنسی لذات سے دوری و اجتناب اختیار کر لیتا ہے اور عملی طور سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی چارگاہ اور گھاس پھوس کی قید میں نہیں ہے۔ سرکش نفس کی لگام اس کے قبضے اور اختیار میں ہے، ہوس و شہوت و خواہشات نفسانی اس کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ حقیقت میں روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی روحانی و معنوی اثر ہے۔ وہ انسان کی جس کے قبضے میں طرح طرح کی غذائیں اور مشروبات یعنی پینے والی چیزیں ہوتی ہیں، جب اسے بھوک و پیاس محسوس ہوتی ہے تو فوراً ان کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، لیکن یہی روزہ ہے جو وقتی پابندی کے ذریعے انسان میں قوت مدافعت یعنی برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ارادی یعنی مضبوط ارادے کی طاقت پیدا کرتا ہے اور اس انسان کو سخت سے سخت حوادث و مراحل، مشکلات، حادثات کے مقابلے کی طاقت بخشتا ہے۔ غرض کہ روزہ انسان کو حیوانیت سے بلند کر کے فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے خالق و مالک یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل، خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق مرحمت کرے کہ ہم نیک اعمال بجا لائیں۔ اللہ ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔